بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان ای انگلش۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر ہے 15، صفحہ نمبر ہے 44، یوز آف ہیز اینڈ ہیو۔ یہ ملکیت ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں اور ان کا استعمال 3 طرح کے جملوں میں ہوتا ہے، یعنی اردو میں جن جملوں میں پاس ہے، میں ہیں، بھائی بہن دوست وغیرہ ہیں۔ پاس ہے جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس ایک گھڑی ہے، ہمارے پاس گھر ہے وغیرہ۔ میں ہے یعنی کسی چیز کے اندر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قلم میں روشنائی ہے، موبائل میں تصویریں ہیں وغیرہ۔ بھائی بہن وغیرہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی متعلق یا رشتہ دار ہیں، بھائی بہن خالہ خالو دوست وغیرہ کوئی بھی ہوں۔ جیسے میں کہوں میرا ایک بھائی ہے، ان کی ایک بیٹی ہے وغیرہ۔ صفحہ نمبر 45، یوز آف ہیو ان اردو۔ یوز آف ہیو ان اردو۔ انگلش میں ہیو کا استعمال یعنی یوز جمع اسم جیسے مالک، مقامات وغیرہ یا جمع ضمیر وی، دے، یو کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ہیو کا استعمال صرف تھرڈ پرسن پلورل جمع غائب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ دے ہیو آ بکس، ان کے پاس کتابیں ہیں۔ ہیو کا معنی ہے پاس۔ وی ہیو آ بکس، ہمارے پاس کتابیں ہیں۔ آئی ہیو آ بک، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 46، ہیز اینڈ ہیو۔ ان دونوں سے مثبت جملے بنانے کا فارمولہ۔ اس فارمولے کو اپنے ساتھ کتاب کے اندر لازماً نوٹ فرمائیں۔ فارمولہ سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو، دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، پلس کمپلیمنٹ۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ آئی ہیو آ بک، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ ہی ہیز آ بک، اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ ہیو کا معنی پاس، ملکیت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئی ہیو یعنی میرے پاس کتاب ہے، یعنی میں کتاب کا کیا ہوں، مالک ہوں۔ ہی ہیز آ بک، یہ غائب کا صیغہ ہے، اس لیے یہاں ہیز کا استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے پاس ایک کتاب ہے، یہاں بھی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 47، ہیز اینڈ ہیو۔ اس قسم کے منفی جملے بنانے کے لیے بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ ہیز ڈز ناٹ ہیو، ہیو ڈو ناٹ ہیو، یعنی ہیز کو ڈز ناٹ ہیو میں اور ہیو کو ڈو ناٹ ہیو میں بدلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو فارمولے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ، اس کے بعد آئے گا ڈز ناٹ ہیو یا ڈو ناٹ ہیو، دونوں میں سے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا کمپلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ ہیو آ بک، میرے پاس ایک بک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہیو استعمال ہوا، ٹھیک ہے، نوٹ کے ساتھ۔ اور ہی ڈز ناٹ ہیز آ بک، یہاں ہیز استعمال ہوا، کیونکہ شروع میں جو ضمیر آیا ہے وہ غائب کی ضمیر ہے ہی، اور اوپر جو ہے آئی استعمال ہوا ہے جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی ڈو ناٹ ہیو آ بک، ہی ڈز ناٹ ہیز آ بک۔ اوپر جیسے ہم نے پڑھا کہ مثبت کے اندر اگر ہیز ہے
تو ہم اس کو ڈز ناٹ ہیو میں بدلیں گے. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہیز کے ساتھ ڈز ناٹ ہیو استعمال ہوا ہے اور ہیو کے ساتھ ڈو ناٹ ہیو. اور پہلی مثال میں آئی ڈو ناٹ ہیو آ بک. امید ہے آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.